تقریباً کو 10-15 منٹ سے میں کچھ چیزیں آبزرو کر رہا تھا، تو وہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ وقت، یہ لمحات، یہ جو وقت اب ہے، اس کے آگے کروڑوں اربوں روپے کی کوئی اوقات نہیں، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے۔ میرے آپ کے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی بندہ نہیں آ سکتا، کوئی آ سکتا ہے؟ تو یہ تمام جہانوں کے بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے۔ کتنا بڑا انعام، بار لاکھوں دنیا پھر رہی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو اپنے گھر میں بلایا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کس کے مہمان ہیں آج۔ علاقے کا ایس ایچ او بلا لینا تو اونچی آواز میں سانس نہیں نکلتا ہمارا تھانے جا کر۔ حالانکہ ایک تھانے دار کی اوقات کیا ہے رب کے سامنے؟ تو جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اس کا ادب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا، اگر کسی کا موبائل دوبارہ چیک کر لیں، سائلنٹ کر لیں یا بند کر لیں، یہ عدالت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات، چہرے بھونجے ہوئے ہیں، مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ رب کو سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پکی بات ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا ہے؟ تو پھر پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں دماغ کے اندر دکان بیٹھی ہوئی ہے؟ بتائیں نا۔ جس رب نے رزق دینا ہے، اس نے اگر گاہک اب بھیجنا تھا تو وہ 1 گھنٹے بعد بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ ایک کی بجائے 2 بھیج سکتا ہے۔ بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ تو پھر پریشان کس لیے؟ رب تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، رب تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ آپ گھر سے سوچ کے آئے ہیں کہ جی ہم تو حکومت سے قرضہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ قرضہ ایک بہانہ ہے، در حقیقت قرضہ کوئی دینا کوئی بڑی بات نہیں، ساری دنیا قرضے دے رہی ہے، لیکن اخوت کا مقصد ہے کہ ہم اخوت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر میں خالی یہ کہہ دیتا نا کہ یہ اخوت کا پیغام آ کر سن لیں، یہاں پر ایک آدمی بھی نہ آتا۔ یہ لالچ دیا 30,000 40,000 لاکھ 2 لاکھ کا لالچ دیا تو آپ لوگ مسجد میں آئے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر میں خالی کہتا کہ آپ یہ بات سن لو، آنا تھا، آدھی کوٹ سے کسی نے چل کے آنا تھا، وہاں بچنا سے کسی نے آنا تھا۔ تو یہ قرضہ صرف ایک بہانہ ہے، در حقیقت اخوت اپنا پیغام اس ملک کے کونے کونے تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ وہ پیغام اخوت کا نہیں ہے، وہ پیغام اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تو آپ سب کو پتا ہے کہ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، اخوت کا مطلب ہے آپس میں مل جل کر رہنا۔ اب اس ادارے کا نام اخوت ہی کیوں رکھا گیا، کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ در حقیقت اس اخوت نام رکھنے کے پیچھے میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ایک روایت ہے جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مواخات کا مطلب بھی آپس میں بھائی چارہ، آپس میں بھائی بھائی۔ مدینہ شریف، یعنی میرے پیارے آقا نے مدینہ شریف میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو مواخات مدینہ کا نام دیا گیا۔ اب یہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں بالکل مختصراً تھوڑا سا صرف ٹچ دے کے آگے نکلتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے تو ایک دن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے پیارے محبوب، آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیں۔ تو پیارے آقا اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب یہ جو ہجرت تھی یہ کوئی پری پلان نہیں تھی۔ آج میں نے آپ نے کسی دوسرے شہر کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہو، 1 ہفتہ پہلے تیاریاں شروع کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حکم آ گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے مدینہ۔ اب جو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، ان میں سے بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے جو بڑے مال و دولت والے تھے، بڑے صاحب جائیداد تھے،
زبان مبارک سے انہوں نے اپنا سارا کچھ وہیں چھوڑا اور تنہا تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، کیونکہ صحابہ اکرام کو یہ پتا تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے میں ہے، نہ کہ پیسے کے اندر ہے۔ تو مدینہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ پہنچ کر زندگی بسر کرنی تھی، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے مدینہ والو انصار، یہ جو میرے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مہاجر آئے ہیں، یہ آج سے آپ کے بھائی ہیں۔ زبان جاؤں مدینے والوں پر بھی، میرے پیارے آقا کی زبان پر ایسا لبیک کہا کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ ہر مدینے والے نے مکے سے آنے والے بھائی کا ہاتھ تھاما، اس کو سینے سے لگایا اور یہ کہا کہ تو میرا آپ سے بھائی ہے، اور بھائی بھی ایسا کہ جیسے تو میرے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سگا بھائی۔ میرے پاس جو کچھ ہے، زمین، مکان، جائیداد، کاروبار، باغات، کچھ بھی ہے، کیونکہ تو میرا بھائی ہے، آج سے اس میں سے آدھا تمہارا ہوا۔ اب یہ بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، بڑی آسان لگی، لیکن جب انسان اس کو پریکٹیکلی کرنے جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو مدینہ والوں نے دی۔ ہم نے کسی دوسرے کو تو کیا بھائی بنانا، ہم تو سگے بھائی کو بھائی نہیں مانتے۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوا ہے، بھائی بہنوں کی شادی نہیں کرتے کہ کہیں جائیداد کا حصہ باہر نہ چلا جائے۔ ان میں سے وہ تو پھر واقعہ لمبا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ کا بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے یہ آفر کی، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بازار، ہم تجارت کرنا جانتے ہیں، ہمیں کچھ قرض حسن دے دیں تاکہ وہ ہم آپ کو واپس کریں، اپنا کاروبار شروع کریں۔ تو وہ جو نظام میرے پیارے آقا نے بنایا، مواخات، یعنی لوگوں کو آپس میں جوڑا، اس کو کہتے ہیں مواخات۔ اور یہ اخوت بھی وہی کام کرنا چاہ رہی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آپس میں جڑ جائیں اور ایک ایسا معاشرہ بن جائے جہاں پر ہر کسی کو برابری کی سہولت پر سہولتیں ملیں، انصاف ملے اور جو ہے ان کو زندگی گزارنے کے مواقع ملیں۔ تو یہ جو مواخات کا فلسفہ ہے، یہ میرے پیارے آقا کی اس مواخات کا سرچشمہ ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی بدامنی ہے، وہ ساری اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے میرے پیارے آقا کا بتایا ہوا وہ سبق بھلا دیا۔ آج ہم پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہیں۔ کیوں رسوا ہیں؟ کہ ہم نے اصل راستہ چھوڑ دیا۔ آج بھی وہی مواخات، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار اگر ہم اپنا لیں تو اس ملک کے اندر سے بدامنی اور جتنے بھی یہ تفرقہ بازی، یہ سارا یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر آج بھی ایک صاحب حیثیت انسان ایک ایسے بھائی کا ہاتھ تھام لے جس کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو اس ملک سے غربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ رب نے ان کو کتنا دیا ہوا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے محلے میں کوئی بیوہ عورت ہے، رات کو پتہ نہیں بچے کھا کے بھی سوتے ہیں۔ یعنی نفسا نفسی لگی ہوئی ہے ہر کسی کو اپنی، کسی دوسرے کا احساس نہیں۔ مواخات، اخوت نام ہے بھائی چارے کا، آپس میں مل جل کر رہنے کا، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا، ایک دوسرے کے آنسو صاف کرنے کا نام اخوت ہے۔ تو یہ تو تھا اخوت کا فلسفہ آپ کہہ لیں۔ اب اس ادارے کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 22-23 سال آگے، 2001 سے اس نے کام شروع کیا۔ الحمدللہ اس ادارے کی جو بانی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر رہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بیسیکلی پہلے ڈاکٹر تھے MBBS، اس کے بعد انہوں نے CSS کا امتحان دیا جو مقابلے کا امتحان ہے، اس کے بعد وہ دے کر اسسٹنٹ کمشنر لگے، AC ہوئے، اس کے بعد DC ہوئے، مختلف سرکاری نوکری کی، لیکن رب تعالیٰ جب جس سے جو کام